رات کو صرف ایک بار سورۃ کوثر اس طرح پڑھی، صبح ہوتے ہی ایک بندہ 70 لاکھ مجھے دینے آ گیا۔ خدا کی قسم سچی بات ہے، آزما لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورۃ کوثر کا ایک دن کا عمل، یہ عمل آپ تمام حضرات ایک دن کر لیں۔ اگر آپ لوگ اپنے رزق کے مسائل فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں، پیسوں کو راتوں رات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ امیر ہو جائیں، فوری آپ کو پیسوں کی ضرورت کبھی بھی زندگی میں پڑ جائے تو آپ یہ عمل کر لیں۔ ناظرین، یوں تو آپ نے سورۃ کوثر کا وظیفہ بہت بار اپنی زندگی میں کیا ہوگا، لیکن آج کا وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ رزق کے حوالے سے بہت ہی زیادہ فضیلت کی حامل ہے، کیونکہ یہ وظیفہ کرنے سے اور اس سورت کا ورد کرنے سے رزق کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس سورت کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے جو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر ایک بار آپ نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ کر لیا تو آپ اس وظیفے کی عادت کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ روزانہ ہی یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، یوں تو سورۃ کوثر کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن آج میں آپ کو اس کے کچھ فائدے بتاتا ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ روزانہ اس سورت کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جو کوئی اپنے مکان کے چاروں کونوں میں رات کو 10 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر پھونکتا ہے، اللہ پاک اس پر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں قدم نہیں رکھتی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس سورت کا شان و نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل وغیرہ کفار دل آزار جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو ان کی ہی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خدا بندی میں عظمت و بجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر خیر سے محروم ہے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغے کا ذائقہ ہے، اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار و مرتبہ و معیار میں یا کسی اور اعتبار سے۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا، اس میں بھی جنت کے 2 نالوں سے پانی گر رہا ہوگا۔ گویا حوض کی اصل بھی جنت والی نہر کوثر ہے۔ حوض کوثر کی شان میں مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے برتن تاریک رات میں صاف روشن آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، جو اس سے آب کوثر پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس حوض کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر
برابر ہے جتنا عمان سے ایلا تک فاصلہ ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ نہایت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو آج اس وظیفے کو کر لیں، آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ جو وظیفہ بتلانے لگا ہوں، یہ جو عمل بتلانے لگا ہوں، اپنی پوری زندگی میں جب کبھی پیسوں کی ضرورت ہو، اس رقم کی حاجت کی نیت کرنا کہ مجھے یہ رقم مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اور فوراً یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ کروڑوں مانگو گے، کروڑوں ملیں گے، لاکھوں مانگو گے، لاکھوں ملیں گے، ہزاروں مانگو گے، ہزاروں ملیں گے، لیکن میرے ناظرین، جائز ضرورت ہو، مثال کے طور پر آپ کسی بچے کی شادی کروانی ہے، اس کے لیے ضرورت ہے تو مانگ لیں، ذاتی مکان چاہیے اس کے لیے ضرورت ہے وہ مانگ لیں، جائز گھر کے اخراجات ہیں ان کے لیے ضرورت ہے تو مانگ لیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو اپنی عیاشیوں کے لیے ضرورت ہے یا کوئی ناجائز کاموں کے لیے ضرورت ہے تو آپ پھر یہ وظیفہ پڑھیں تو یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ کو اپنے جائز مقصد کے لیے، جائز چیزوں کے لیے آپ کو جو رقم چاہیے ہو، اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا، اس حاجت کی نیت کیجئے گا۔ یہ سورۃ کوثر کا طاقتور وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، جس ترتیب سے آپ کو کرنا ہے، جس طرح بتا رہا ہوں آپ کو اس طرح سے کرنا ہے۔ میرے ناظرین، ہر وظیفے کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ کوثر اپنی زندگی میں بہت بار پڑھی ہوگی، لیکن آج جو آپ کو خاص عمل بتلانے لگا ہوں، ایک بہت ہی نایاب عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک پرانی کتاب سے ملا ہوا یہ وظیفہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا طاقتور اور آسان وظیفہ ہے، چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہو۔ ناظرین، دن کی کوئی پابندی نہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، ایک دن عمل کرنا ہے۔ ساری باتیں میں نے ایک جملے میں بتا دی ہیں، نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے، سال میں کسی بھی دن پڑھ لیں، جب ضرورت ہو جس مقصد کے لیے پیسوں کی، اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی گھر مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ علاج کروانا ہے، بیرون ملک جانا ہے، پیسے کم پڑ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے مل جائیں، اور پھر جو وظیفہ بتاؤں گا آپ کو، طریقہ جو بتانے لگا ہوں، فوراً سے یہ وظیفہ پڑھ لینا، جو مانگنا ہو مانگ لینا، جو حاجت ہو مانگ کر دیکھ لینا۔ ناظرین، مٹھائی کے ڈبے لے کر آؤ گے میرے پاس، اتنا آسان اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ مٹھائیوں کے ڈبے لے کر میرے پاس اگر نہ آئے تو پھر کہنا یہ وظیفہ جس نے پڑھا اس کو دولت ملی، انشاءاللہ وہ مٹھائی لے کر میرے پاس آ جائے۔ میں یہ ایک ایسے ہی بات کر رہا ہوں، لیکن میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ آپ لوگ کہیں گے کہ ہم مٹھائی آپ کو دینا چاہتے ہیں، میرے بگڑے کام بن گئے، ہمارے جو ہر برے حالات تھے وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اس طرح جو بھی آپ کے مسائل ہیں، رزق کے، دولت کے، پیسوں کے، اس کی نیت کریں۔ ناظرین، میں نے پہلے بھی بتایا کہ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی، جب آپ کا دل کرے آپ تب یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، جب ویڈیو سامنے آئے چاہیں تو اسی وقت پڑھ لیں، جس دن ویڈیو آئے اس دن وظیفہ پڑھ لیں، بالکل سستی نہ کریں، چاہے تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ اسی وقت کرنا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ لوگ بعد میں سستی کر جاتے ہو، تو اس لیے اسی وقت یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ انسان کو پیسوں کی ضرورت تو پڑتی ہی ہے، کسی کا کوئی نہ کوئی کام تو رکا ہوا ہوتا ہے، پیسوں کی وجہ سے کوئی بھی کام رکا ہوا ہو، سب سے پہلے اپنی حاجت کی نیت کریں، ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اپنی حاجت کی نیت کر لیں، جو آپ کی مراد ہو، جو آپ کی پریشانی ہو۔ بڑی پریشانی ہے تو یہ نیت کر لیں، کوئی قرض ہے تو یہ نیت کر لیں یہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک دن میں ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پھر کوئی دوسری آپ کو حاجت ہے، کسی اور چیز کے لیے آپ کو پیسے چاہیے تو پھر دوسرے دن یہ عمل کریں اس حاجت کے لیے۔ اس طرح آپ کو جتنی حاجتیں ہیں روزانہ ان کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، درود پاک پڑھیں، حاجت کی نیت کر کے، حاجت کی نیت کرنے کے بعد فوراً سے کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو، درود پاک پڑھ لیں کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بار مجھ پر درود پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 گناہ معاف کیے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ تو اس لیے درود پاک کی فضیلت زیادہ ہی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو اور مجھے بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً ہی بعد درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو اپنے سیدھے ہاتھ پر جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا تو سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے یا وکیلو یا کفیلو یہ دونوں وظائف آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا وکیلو یا کفیلو یہ ایک ہو گیا، یا وکیلو یا کفیلو یہ دو ہو گیا، یا وکیلو یا کفیلو یہ تین ہو گیا۔ 21 مرتبہ یہ وظیفہ سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری طرح سمجھیے گا میرے دوستوں، تو پھر اس عمل کو کرنا، پھر مجھے نہ کہنا کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا یا وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، پھر میں کمنٹ کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اگر آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو پوری مکمل بنائی گئی ہے ایک بات سمجھانے کے لیے تو پوری ویڈیو دیکھیں۔ 21 مرتبہ یا وکیلو یا کفیلو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو فوراً سے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میری بہنوں میرے بھائیوں دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور سورۃ کوثر اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک، نہیں تو آپ لوگ دیکھ کر پڑھ لیجئے گا۔ 21 مرتبہ ہی آپ کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد جیسے ہی سورۃ کوثر آپ لوگ پڑھ لیں، بڑے سکون سے آرام سے پڑھیے گا، کوئی جلد بازی نہ کیجیے گا وظیفہ کرنے میں، اور اس کے بعد آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ پاک سے دعا بھی مانگیے گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجت کی نیت کیجیے گا، وظیفہ ختم ہو تو دعا مانگ لیجیے گا۔ ناظرین آج کا وظیفہ نہایت آسان اور پھر بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنے سے آپ کے رزق کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب سے اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ میرے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، جیسے میں ایک دفعہ پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا وکیلو یا کفیلو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ کتنا ہی آسان وظیفہ ہے جسے کوئی بچہ بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ دوستو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق و مال میں، دولت، عزت، آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غیب سے رزق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ پاک بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، بے اولادوں کو اولاد عطا کر، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرمان بردار بنا اور ہمیں دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں نہیں کروڑوں مانگتے ہیں، اس لیے کنجوسی مت کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا نام ضرور شیئر کریں۔